السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عنوان ہے شب قدر کی فضیلت۔ حاضرین کرام اور اسلامی ماں اور بہنوں اور بزرگان دین، یقیناً شب قدر جسے عربی زبان میں لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کو کس طرح غنیمت سمجھنا چاہیے، یہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ یقیناً بڑا ہی سعادت مند اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان مومن مرد اور وہ مسلمان مومنہ عورت جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے لیلۃ القدر نصیب فرما دے اور لیلۃ القدر کی قدر کرنے والا بنا دے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر شب قدر، لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، قدر والی رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی اس ان آیات سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ شب قدر کی فضیلتوں میں سے ایک نہایت اہم ترین فضیلت اور شب قدر کے رتبوں میں سے ایک اہم ترین رتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو لوگوں کے لیے دستور حیات ہے، مشعل راہ ہے، دنیا اور آخرت میں ہر طرح سے کامیابی کی راہوں کی رہنمائی کرتا ہے، یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ نے قدر والی رات میں اتارا ہے۔ وہ قدر والی رات جس کے اندر اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے فرماتا ہے، وہ قدر والی رات جس کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی زمین پر اتنی بھاری تعداد میں فرشتوں کو اتار دیتا ہے کہ زمین تنگ آ جاتی ہے اور پورے سال کے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے رتبے کو اجاگر کرتے ہو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص شب قدر، لیلۃ القدر کا اندازہ لگانا چاہے، اس کے اندر اللہ نے کیا خیر رکھا ہے، کیا بھلائی رکھی ہے، کیا برکت رکھی، کیا فضیلت اس کی ہے، اگر کوئی پتہ لگانا چاہے تو کسی انسانی دماغ اور انسانی عقل و خرد کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ لیلۃ القدر جس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے برکتوں اور فضیلتوں کے بارے میں جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی خوش نصیب مومن مرد اور عورت کو شب قدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے اور اس رات کی عبادت کا موقع اسے مل جائے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہیں تو لگ بھگ 83 سال کچھ مہینے سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کلام مجید کو، اس قرآن مجید کو مبارک رات کے اندر اتارا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر، شب قدر جسے ہمارے یہاں جگہ والی رات بھی کہتے ہیں، یہ مبارک رات ہے، قرآن اس پر گواہ ہے، اللہ اس کی گواہی دیتا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو مبارک رات قرار دیا ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے گروہ پائے جاتے ہیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام دے کر گمراہی، بدعات اور خرافات پھیلاتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے اور کس مہینے کے کن دنوں میں ہے، یہ جاننا بہت ہی آوشک اور ضروری ہے۔ آپ کو بات معلوم ہو گئی
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان مبارک کے اندر اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کے مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے۔ لہذا پتہ چل گیا کہ شب قدر جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر شب قدر کیا ہے، وہ ماہ رمضان کے اندر ہے اور کسی اور مہینے کے اندر نہیں۔ یہ رمضان کی برکت، یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات کو شب قدر کو رمضان کے مہینے میں رکھا ہے۔ تو مہینہ متعین ہو گیا کہ پورے سال کے اندر کسی اور رات میں لیلۃ القدر نہیں ہے، شب قدر نہیں ہے اور جگہ کی رات نہیں، بلکہ وہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہے۔ اور رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کے میں سے کوئی ایک رات، ایک ہی رات ہے، آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ گویا رمضان مبارک کا آخری عشرہ آپ جانتے ہیں کہ مہینہ 30 دن کا یا 29 دن کا ہوتا ہے۔ 10 دن پہلا عشرہ ہوتا ہے رمضان کا، باقی 10 دن اس کے بعد دوسرا عشرہ ہوتا ہے، اور اخیر کا 10 دن یا 9 دن یہ تیسرا عشرہ ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہے، یعنی آخری 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں بھی نہیں ہے، رمضان کے دوسرے عشرے میں بھی نہیں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر امہات مومنین مختلف روایات کے ساتھ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب رمضان مبارک کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو شد مئزرہ، تو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کا احسان مند بندہ بننے کے لیے صدمی ذرا اپنی کمر کس لیتے تھے۔ جس طرح آج دنیاوی کاروبار کے اندر ایک محنتی شخص کے سامنے جب کوئی محنت کا کام آتا ہے، کوئی جفا کشی کا وقت آتا ہے، تو اپنی لنگی اوپر لپیٹ کر کے، اپنے پائجامے اوپر کر کے بالکل ریڈی اور تیار و مستعد ہو جاتا ہے۔ یہی طریقہ تھا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب رمضان مبارک کے آخری عشرہ، آخری 10 دن شروع ہوتے تو صدمی ذرا، اللہ کے رسول اپنی کمر کس لیتے تھے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے۔ وَأَحْيَا اللَّيْلَ، اور پوری کی پوری راتیں اللہ تعالیٰ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، پوری کی پوری راتیں۔ اس سے پتہ چلا کہ پورے سال کے اندر بطور عبادت اگر کوئی 10 راتیں شب بیداری میں اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتا، وہ رمضان مبارک کے آخری 10 راتیں ہیں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور یہی نہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رمضان مبارک کے آخری 10 دن کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم رمضان مبارک اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے لمبی عمر عطا فرمائے، اگر رمضان مبارک کا آخری عشرہ ملے، آخری 10 راتیں ملیں، تو ہمیں پہلے ہی سے کمر کس لینا چاہیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور پوری کی پوری رات اللہ کی عبادت میں وقف کر دینا چاہیے، اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنے من کو، اپنے وقت کو اللہ کی بندگی میں وقف کر دینا چاہیے، اور اپنا خود اکیلے نہیں بلکہ اپنے بال بچوں کو بھی، اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس رات کو جگانا چاہیے۔ تو یہ آخری عشرے کی فضیلت بھی لگے ہاتھ ہو گئی۔ لیلۃ القدر کہاں کس رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے کسی ایک طاق رات کے اندر ہے، چاہے 21ویں رات، چاہے 23ویں، چاہے 25ویں، چاہے 27ویں اور چاہے 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اب یہاں ایک آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اتنی مبارک رات، اتنی عظمت والی رات
تو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیا کہ اس رات کو لیلۃ القدر ہے؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر شب قدر فلاں رات ہے، لیکن اللہ کے رسول کو خبر ملنے کے بعد آ رہے تھے، اچانک کسی بات پر صحابہ کرام میں سے 2 آدمی کچھ تو میں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے، اپنی حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذہن و دماغ سے بھلا دیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کے بندے، اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا، بہت سارے غرض و غایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں اسپشٹ کیا، کیوں نہیں متعین کر دیا، بہت سارے مقصد ہے۔ مختصر طور پر میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ رمضان کی 21ویں کو ہے یا 23ویں کو ہے یا 25ویں کو ہے یا 27ویں کو ہے یا 29ویں کو، تو خالی ایک ہی رات بندہ عبادت کرتا، لیکن اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ تعلیم دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ جب ہم بتا دیں گے تو ایک ہی رات آپ سنگھرش اور محنت کرو گے اللہ سے لو لگانے میں، اور جب میں یہ کر دیا کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے تو 5 اس لیلۃ القدر کے تلاشنے والا 5 رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو میرے بھائی، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 27ویں کو ہے، لیکن یہ غالب گمان ہے، لیکن کوئی فکس نہیں، ہر سال لیلۃ القدر بدلتی رہتی ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرد یا عورت لیلۃ القدر کی فضیلت چاہتا ہے، اس کی برکت اور عظمت کو پانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ رمضان مبارک کے اندر آخری 10 راتیں ہیں، پوری کی پوری راتیں اللہ کی عبادت میں وقف کر دے۔ یقیناً جب 10 راتیں وہ عبادت کرے گا تو یقین اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو یقیناً اسے شب قدر مل جائے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے استفسار کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اندازہ ہو جائے کہ آج ہی رات لیلۃ القدر ہے، یا 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیاری دعا سکھائی، جسے کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی یہ دعا ہے۔ کہا اے عائشہ، تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت سے یہ دعا پڑھو، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور چنانچہ اے اللہ تو ہمیں پسند فرما دے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز میں اگلے 10 میں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اس کے اندر اپنے پسند کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔